بیان حضرت عائشہ کی لائف ود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور 17 رمضان کو دوسرا واقعہ ہوا ہے، اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کا انتقال ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی، اور اس حد تک کہ کہا یا اللہ ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ میں نے بیویوں میں برابری کی ہے، پر میرا عائشہ سے پیار زیادہ ہے، اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کیا پوچھتا ویلکم۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جلدی چیک کرتے جائیں گے سبسکرائب، ساتھ ہی بیل بنی اسے دبا کے اور پہ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کر کے اپنے دیں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ ریگولر بیس پر ہم کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھتے، کوئی نہ کوئی اسٹوری دیکھتے، کوئی نہ کوئی سیریز دیکھتے، کوئی نہ کوئی بیان سنتے۔ آج ہم سننے والے ہیں بیان۔ آج ہم سنیں گے مولانا طارق جمیل کا بیان حضرت عائشہ کی لائف ود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کی کیسی ان کی لائف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور آخری بیوی تھی۔ دیکھتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں، سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر میں کرنے لگے اپنی ویڈیو کو پلے، آپ لوگ کہتے ہیں چینل کو سبسکرائب سے کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ۔ اور 17 رمضان کو دوسرا واقعہ ہوا ہے، اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کا انتقال ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی، اور اس حد تک کہ کہا یا اللہ ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ میں نے بیویوں میں برابری کی ہے، پر میرا عائشہ سے پیار زیادہ ہے، اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھائے۔ چونکہ حضرت عائشہ چھوٹی تھیں تو ان سے دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، حضرت سودا کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، جوہریہ کے ساتھ، صفیہ کے ساتھ، ام حبیبہ کے ساتھ، زینب کے ساتھ دوڑ نہیں، چونکہ ان کو لاڈ کروائے، لاڈ، چھوٹی عمر کی رعایت کی، لاڈ کروائے۔ او عائشہ دوڑ لگائیں، یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا دوڑ لگائیں، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ او دوڑ لگائیں۔ اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ سوڈانی مسجد میں تماشا کر رہے تھے، او عائشہ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور دوبارہ حبشی آئے تو پھر اماں جی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر دیکھا کہ اللہ کے نبی تھک گئے، کھڑے ہو تھک گئے، وہ ایسے پاؤں پر زور ڈال کر پاؤں بدل رہے تھے۔ آٹا گوندھ کے دیتے تھے شروع میں، جو کہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، پھر پاس بیٹھ کر 1-2 نوالے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ اب آپ جو فارغ ہو کے جا رہے ہو، کوئی سال لگاؤ گے، کوئی کسی کی شادی ہوگی، تو یہ میری ایک نصیحت ہے کہ اچھے خامند بن کے دکھاؤ۔ اور اچھا خامند وہ ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ابھی آپ چھٹیوں میں جا رہے ہیں گھر، تو اپنے والدین کی خدمت، بہن بھائیوں کی خدمت۔ وہ تبلیغ میں ایک اصطلاح چلتی تھی، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، یہ کہا کرتے تھے خدمت کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 17 رمضان المبارک، اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی، پہلی اور آخری خاتون جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے کسی نبی نے جان دی، وہ بھی نبیوں کے سردار۔ مات فی سحری و نحری، کا یہاں میرے نبی کا سر تھا، اور آپ ان کو آسرا دے کے اس طرح بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ تھوڑا سا یوں نیم دراز تھے اس حالت، اور یہاں سر رکھے ہوئے حضرت عائشہ کے سینے پر نبی نے جان دی، یہ کائنات کی واحد خاتون ہے جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے نبی نے جان دی۔ اور آپ فرماتی ہیں
آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی میرا لعاب تھا کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو اللہ کے نبی کی نظر یوں پڑ ایسے ٹک گئی مسواک پر، تو میں نے اندازہ لگا لیا یا رسول اللہ مسواک کرنی تو آپ نے تو کہ میں نے اپنے بھائی سے لے کر چبائی تو میرا لعاب اسے لگا، وہ میں نے آپ کے منہ میں پھیری یا آپ نے خود پھیری، تو فرمایا وہ آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا۔ اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی قبر بنا، حضرت عائشہ کا گھر ہی آپ کے لیے آخری آرام کا بنا، اور کائنات کی دو عظیم ہستیاں ابوبکر اور عمر، ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ابوبکر عمر دائیں بائیں تھے، تو آپ نے ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ آپ نے کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اسی طرح اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابوبکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ تو ام عائشہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا گھر میرے نبی کی آخری آرام گاہ بنا، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود پڑھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 آتے ہیں، صبح تک درود پڑھتے ہیں۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وحی آتی تھی، کسی اور بیوی کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وحی نہیں آتی تھی، ام عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوتے تھے تو وحی آتی تھی۔ آپ کی برکت سے تیمم ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گناہ کی، زلیخا نے لگائی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پر قوم نے تہمت لگائی تو بیٹے نے گواہی دی، اور حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو میرے اللہ نے خود گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ شہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقته من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبته من الصادقین۔ یہ تو آ گئی گواہی بچے کی، شہد شاہد من اہلہا۔ اور قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، یہ حضرت مریم کی گواہی۔ اور حضرت عائشہ کی ان الذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ فلہ عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ علامہ زمخشری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ کہیں اتنا غضبناک ہو کر نہیں بولا جتنا ان آیات میں غضبناک ہو کے بولا ہے، جس میں ام عائشہ کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کی۔ اللہ کے نبی ایک مہینہ وحی نہیں آئی، پورے مدینے میں آگ لگ، وحی کیوں نہیں آئی تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں نہیں آئی۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، زبان کے زہر کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط استعمال کس طرح گھروں کو آگ لگا دیتا ہے، ہمیں سبق دینے کے لیے کہ زبان پہ قابو رکھیں۔ اس حد تک حالات پہنچ گئے کہ میرے نبی گئے حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس حد تک ذہن پر اثر ہوا باتوں کا کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر نہیں کیا ہے تو اللہ تیری پاک دامنی بیان کرے گا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں 24 گھنٹے ہو گئے تھے، نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سوئی تھی، صرف رو رہی تھی۔ تو ایک دم میرے آنسو خشک ہوئے، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ابا جان میری صفائی پیش کرو۔ ابو بکر وہ ایسے کانپ رہے تھے کہ بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اماں جان ام رما میری صفائی پیش کرو۔ وہ بھی کہنے لگے بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کہ میں نے ایک دم چمک کے کہا سچ بولوں گی تو کوئی مانے گا نہیں، جھوٹ بولوں تو اپنے آپ کو برا کہوں، بس میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، حضرت یعقوب۔ کہنے کہ مجھے غم میں حضرت یوسف کے والد کا نام ہی بھول گیا۔ میں نے کہا اقول کما قال ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہنے کہ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی دوبارہ، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا۔ مجھے یہ تھا کہ اللہ کا نبی کو خواب دیکھ لیں گے یا جبریل آ کے کہہ دیں گے یہ قصہ غلط ہے، لیکن وہ تو قرآن۔ جب وہی اتری ایک دم تو ابوبکر اور ام رومان ایسے کانپنے لگے، چہرے زرد ہو کر مرنے والے ہو کے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے حق میں ہے یا خلاف ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو
تو میرے نبی مسکرائے زور سے، کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری گواہی دینے خود آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رومان کہنے کی عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو، کہ نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔ تو 17 رمضان حضرت عائشہ کا انتقال کا دن ہے۔ آج میں نے اپنے اوپر جبر کر کے بول لیا ہے 50 منٹ، اب دعا کرنا مجھے سر درد نہ ہو۔ سو جی فرینڈس، یہ تھی ہماری اور آج کی 21 ویڈیو کی رات ہے، حضرت عائشہ رضی سبق اللہ عنہ کی لائف کے بارے میں سنا۔ حضرت عائشہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے تھرو گواہی دی، وہی نزول ہوئی۔ سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس سے میں ایک ہی چیز کہتی ہوں کہ لائف میں جو ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے نا، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی لائف دیکھنے کے بعد ہسبینڈ وائف کا رشتہ میں برابری کا تعلق ہے۔ برابری سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ آج کل ہم لوگ لڑتے ہیں ان چیزوں پہ، مراد یہ کہ ایک دوسرے کو اگر ایک کو کبھی غصے میں آئے دوسرا خاموشی اختیار کر لے، برابری سے مراد یہ ہے۔ برابری سے مراد ہے اگر ایک غلط ہے اور دوسرا اس وقت چپ ہو جائے، پیار محبت سے رشتہ نبھایا جائے۔ آج کے دور میں یہ حالات ہو چکے ہیں کہ انسان اتنا لڑتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ بات ایک الگ ہونے پہ آ جاتی ہے۔ اپنی لائف کو جتنا ہو سکے بیلنس کر کے چلو۔ الفاظ کا چناؤ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم اس سے اگر ہم صحیح الفاظ نہیں نہ کر چناؤ نہیں نہ الفاظ کا کرتے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا کرتے ہیں۔ مطلب ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، ایک پارٹنرشپ ہے، اس میں اگر ہسبینڈ کے الفاظ کا چناؤ غلط ہو جائے تو اس کے لیے بیوی کے دماغ میں وہ امیج کریٹ ہو جائے گی، لیکن اگر وہی ہے وہ بھی دوسری سائڈ سے بیوی کے الفاظ کا چناؤ اگر غلط ہو تو ہسبینڈ کے دماغ میں غلط امیج کریٹ ہو جاتی ہے۔ الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے، سوچ سمجھ کے صحیح تلفظ یوز کرے۔ سم ٹائمز غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی انسان غلط ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑی بات کریں لیکن وہ بات کریں جو سامنے والے کو سمجھ آ سکے۔ اپنے رشتے کو پیار محبت سے جوڑے، کیونکہ یہ ایک منٹ نہیں لگتا، چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں کتنی خوشیاں مناتے ہیں، وہی ماں باپ جب دیکھتے ہیں ہماری آج اولاد کا گھر خراب ہو گیا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان کو۔ ایک تو انہوں نے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ لگایا، پتہ نہیں کہاں سے ادھار لے کے کیا ہوگا۔ کیسے ہر ماں باپ امیر تھوڑی نہ ہوتے کہ مطلب ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ جتنا مرضی بہا دیں۔ مڈل کلاس بھی ہوتے، لو کلاس بھی ہوتے، ہر ٹائپ کے دنیا میں لوگ ہیں۔ جب وہ ماں باپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی اتنی مشکلوں سے کی، اور اب اس کا جب ایک تو وہ چیز دماغ میں تھی، لیکن جب اس کا گھر ٹوٹتا ہے نا تو وہ اور تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہسبینڈس کو صرف کرنا چاہیے، بیویوں کو بھی کرنا چاہیے، دونوں کو برابری کے ساتھ چلنا چاہیے، پراپر تعاون کے ساتھ رشتہ نبھائے۔ آج کے دور پر اتنا ٹائم فاسٹ ہو چکا ہے کہ کوئی ایک بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ریالٹی میں ایک انسان کو کم از کم جب دوسرا غصے میں تو دوسرے ایک کو چپ ہو جانا چاہیے۔ لائف بہت چھوٹی ہے، ہمیں نہیں پتہ کس ٹائم ہماری لائف ختم ہو جائے۔ ہم ان لڑائی جھگڑوں کے چکروں میں جوائنٹ فیملی میں اگر شادی ہو جائے تو اگر وہ فیملی تنگ کرتی ہے یا پھر لڑکی کا دل نہیں لگتا تو وہ الگ ہونے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے، یا پھر فیملی اس کو نکالنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ انسان کی لائف بہت چھوٹی ہے۔ اس لائف کو جتنا ہو سکے پیار محبت سے جوڑو، رشتوں کو پیار سے جوڑو۔ یہ پھر ہمیں نہیں پتہ ہم کس ٹائم ہماری جان ختم ہو جائے اور ہم کیا لے کے گئے دنیا سے۔ لڑائی جھگڑے اور مرنے کے بعد وہ لوگ یاد کریں گے کہ یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسی تھی، اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا۔ ان سب لفظوں سے لوگ ہمیں یاد کریں گے۔ کوئی ہماری دعا نہیں کرے گا، کوئی ہماری مغفرت کی دعا نہیں کرے گا، ہم پہ پڑھ کے کچھ نہیں پڑے گا، کوئی کرے گا۔ آج کے ٹائم پہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہے گی لوگوں کی نظروں میں۔ بہت کچھ لمحے کے لیے آنسو مرتے، جب آپ انسان مرتا ہے نا کچھ لمحے کے لیے آنسو گراتے لوگ، بعد میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں بزی ہوتے اور دنیا بھول جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے کام کر کے جاؤ کہ دنیا آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرے اور دعا کرے۔ سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لائک کرنا، شیئر کرنا، بہت سارا سپورٹ کرنا، چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ اپنا خیال رکھیے، ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔